فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاذ بن انس الجہنی عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی فصل ثانی کی آخری حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، ابھی دو حدیثیں اور ہیں۔ اس میں حضرت معاذ جو بیٹے ہیں انس جہنی کے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کے اوپر ایک پل بنایا۔ حضور نے انسان کو جب انسانیت سکھائی اور جب انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا تو آدمی کا ادب بہت زیادہ بتا دیا۔ جمعہ کے دن جو کہ بہت بڑی آبادی آتی ہے، اگر مسجد بھری ہو اور آگے کوئی جگہ نہ ہو تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جائے۔ کسی کی گردن پھلانگنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آگے اگر جگہ خالی رہ گئی ہے اور لوگ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں تو ضرور وہ آگے آئے گا، بڑے لوگوں کی گردن پھلانگنی پڑے، لیکن اگلی صفوں کو وہ پر کرے۔ اور اگر مسجد بالکل بھری ہوئی ہے تو کسی کی گردن پھلانگنے کا حکم فرمایا کہ یہ جہنم کے اوپر پل بنانا ہے۔ جہنم کے اوپر پل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنا کر کے جہنم میں چلا جائے۔ ویسے پل صراط بھی جہنم ہی پہ بنے گا، لیکن اس کو پار کر کے آدمی جنت میں جائے گا۔ جو پل صراط ہے وہ جہنم ہی کے اوپر بنے گا، لیکن اس کو جو پار کر لیں گے آپ تو جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا یہ پل ایسا ہے کہ اگر کسی کی گردن آپ نے پھلانگی اور آدمی کا ادب آپ نے نہیں پہچانا تو آپ گردن پھلانگ کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ تو گردن پھلانگنے کا معاملہ ہے، گردن مارنے کا کتنا معاملہ برا ہوگا۔ گردن پھلانگنا جمعہ کے دن کسی کی، یہ جہنم کے اوپر پل بنانا یعنی جہنم میں جانے کا بندوبست کرنا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان کی بلا وجہ گردن ہی اڑائے یا کسی انسان، وہ کیا ارادہ کر رہا ہے؟ بلا وجہ تو کسی انسان کو نہیں مار سکتے۔ اب یہ کام نام نہاد مسلم حکمرانوں کے لیے بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ جب یہاں کوئی کسی عہدے و منصب پر پہنچتا ہے تو رعایا کو کسی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے غائبانہ طریقے پر۔ اسی لیے جس کے ہاتھ بیچا ہے اگر اس کے مفاد کو کہیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ بہت چراپا ہو جاتا ہے۔ اس گرے پڑے آدمی نے کتاب و سنت کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کیا کہ مسلم دنیا میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وہ کسی کا غلام ہے، اور یہ میں نے کہا میں تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں۔ اگر دنیا عرب میں دیکھا جائے تو سب میں بڑا سعودی عرب ہے، وہ بری طرح سے امریکہ کا غلام ہے، اور دنیا عجم میں نام نہاد پاکستان ہے جو بڑا کہلاتا ہے، یہ بھی امریکہ کا بہت بڑا غلام ہے۔ اتنی بات تو جو ادنا سیاست داں ہے اس کو بھی معلوم، جو مذہبی نالج رکھتا ہے اس کو تو بہت دور تک معلوم ہے یہ اندھیرے میں حکمران کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ادنا سیاست داں بھی یہ راز جانتا ہے۔ یہی حال سب کا ہے۔ یہاں بھی رعایت کہہ چکا ہوں، پوچھتے ہیں بھائی کانگریس نے کسی مسلمان کو کتنا ٹکٹ دیا، پوچھتے ہیں، رعایا پوچھتے ہیں، سماجوادی نے کتنا دیا، بہوجن سماج نے کیا دیا، بی جے پی کو تو خیر جانتے وہ دیتی ہی نہیں ٹکٹ، مسلمان اسے منہ چلاتی رہتی ہے کہ سب کا بھلا، اور جب منہ چلانے سے ہی کام چل جائے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رعایا پوچھتی ہے، تو رعایا کا حال تو یہ ہے کہ چاہتی ہے کہ کچھ ہمارے بھی جاننے والے ہوں جو وہاں اسمبلی میں جا کے یا پارلیمنٹ میں جا کے ہمارا کام کریں۔
لیکن آزادی سے لے کے اب تک کسی مسلمان کے بارے میں بتائیے جو پارلیمنٹ میں رہا ہو یا اسمبلی میں کہ کوئی نمایاں کام مسلم امت کے لیے کیا ہو؟ کچھ نہیں. اپنا بھلا جو ہو سکا انہوں نے کیا، دنیا بھی بھلا ہوگی کچھ آخرت میں کچھ نہیں. ہمیں انہیں پارلیمنٹ میں بھیجنے میں یا اسمبلی میں بھیجنے میں یا کارپوریشن میں بھیجنے میں تھوڑا دیر لگتی ہے، ان کو ہمیں بیچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی. وہ پارٹی کا بیچ ڈالتے تھے، پارٹی کے اصول و ضوابط وہ کار پر یہ پوری رمضان ہے پوری دنیا کی. پھر وہ ہمارے نہیں ہے پارٹی کے. تو ہمیں غیروں سے تو کوئی گلا ہے نہیں، آخر تو وہ غیر ہیں، لیکن اپنوں سے ضرور یہ شکایت ہے کہ تم نے خون مسلم کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ جہاں پاتے ہو بے پناہ خون بہاتے ہو، جہاں پاتے ہو اذیت خانوں میں لے جا کے انہیں اذیت دیتے ہو، جہاں پاتے ہو ان کے خلاف الٹا سیدھا فیصلہ کرتے ہو. تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے کیا؟ کسی کا اقتدار 4 دن سے زیادہ کا نہیں رہا، جس 4 دن کے اقتدار پر اتنا پھولے پھرتے ہو. آپ فساد فی الارض پر گفتگو کرتے ہو، سب کے دماغ پر کیوں نہیں کرتے؟ پہلے بھی کہا تھا اس لیے نہیں کرتے کہ تو کرنا ہے ان کو. تو حجۃ الوداع میں جو مینا میں حضور نے خطبہ دیا تھا اس میں سب سے پہلے خون بہانے کا تذکرہ کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کے آدمی کے خون میں ہاتھ ڈالے. کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے مال میں ناحق ہاتھ ڈالے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالے، کسی کو نہیں. تو آپ فرعون کی بولی بول رہے ہو کیا؟ فرعون کی بولی سکھاؤں؟ آپ میں فرعونیت ہے کیا؟ فرعون کی بولی سکھا. کلام پاک میں آیا فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ ذرونی اقتل موسیٰ، اے اہل دربار تم ہمیں اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. ہر فرعون قتل کی بات پہلے کرے گا، یہ فرعونیت ہے، تذکرہ نہیں کرے گا، قتل کی بات پہلے کرے گا. وہ بھی موسیٰ کو قتل کر دے. جلیل القدر. 2 پیغمبروں کے ذکر سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. ایک تو موسیٰ کا ذکر ہے، دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. ایک کے اندر جمال حقان کا تھا، ایک کے اندر جلال حقان کا تھا. موسیٰ کو قتل کر دے. دیکھا کیا اس آیت سے آپ نہیں گزرتے؟ یہ مسلم حکمراں کا اس آیت سے نہیں گزرتے؟ ضروری اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. پہلی بات یہ ہے یعنی خوریزی کروں. موسیٰ کو مارنے کی تو بات ہو رہی، موسیٰ کے قوم کے جتنے بچے تھے اس کو سب کو مار دیتا تھا. تو ہر فرعون کا کام ہی خوریزی ہے. آج بھی جو فرائض وقت کے زیر اثر ہیں وہ صرف خوریزی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کون اس وقت فرائض وقت ہے، اس کے سر سودا ہے فرعون بننے کا. کوئی ٹرمپ کی خسامت میں لگا ہے، کوئی پوتین کی خسامت میں لگا ہے، کوئی کسی کی خسامت میں لگا ہے، کوئی کسی کی. چلو سر تو فرعون کا پہلا خون بہانا. وہ کلام پاک ہے کہ کلام پاک میں ہے کہ جس کسی نے کسی کا کسی مومن کی جان ناحق لے لی تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے. ایک جان کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا، اور ایک جان کو بچانا ایسے ہی جیسے پوری انسانیت کو بچا دیا. تو یہ کیا گولی چلانے والے ہیں مسلمان ہیں کیا؟ یہ آیت پڑھتے ہیں. پاکستان میں جو منیر عاصم ہے، عاصم منیر ہے، اب اس کو لوگ وہاں قاتل مسین کہہ رہے ہیں. اس میں اتنی فرعونیت آ رہی ہے اپنی رائے اپن بے تحاشا بنا رہا ہے، اور بات جو ہے فساد فی الارض کی کر رہا ہے. میں آگے بھی پڑھتا ہوں یہ شاید سب کے دماغ کی نہیں کرتا، اس کی ہوشیاری ذرا دیکھو. اس لیے کس سے اس کا برا کارنامہ اجاگر ہو جائے گا. فرعون کی ایک بات تو نقل کی، وہ کہتا ہے ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اپنے اہل دربار سے کہتا ہے، مشورہ لے رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارا نظام سلطنت بدل دے گا موسیٰ. تو انہیں اپنے نظام سلطنت بدلنے کا خطرہ ہے، اس لیے گولی چل رہی ہے کہ اگر انسانوں کی لاشوں کا پل بنا کر کے تخت سلطنت پہنچ سکتے تو جاؤ. یہ ہے حکمرانوں کا فلسفہ، اس میں کسی کی تفصیص نہیں. اس حمام میں تقریباً سب ننگے ملیں گے، کسی کو پکڑو. فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کلام پاک کیا انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں یہ تمام نظام سلطنت کو بدل دے گا. ایک چیز ہو گئی نا، اس لیے تم سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ اجازت دو تو قتل کر دو موسیٰ کو. دوسری بات کیا کہیے؟ دوسری کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ فساد فی الارض کا مزید ہوگا. موسیٰ زمین میں فساد پھیلائے گا. موسیٰ کیا زمین میں فساد پھیلائے؟ اگر موسیٰ نہیں فساد پھیلائے تو الحمدللہ یہ امت کہیں بھی فساد نہیں پھیلا رہی.
لیکن فساد پھیلانے کا ذمہ رات دن حکمرانوں کی زبان پر جو ہے پوپٹ کی طرح سے، جیسے پوپٹ کسی چیز کے دہراتا رہتا ہے اس طرح سے دہراتے رہتا ہے، وہی فساد پھیلا. موسیٰ فساد پھیلا، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا. ہر فرعون نے فساد پھیلانے کی آڑ میں انسانیت کا خون کیا ہے. ہاں انہی میں سے وہ انت منہم. رشتہ اپنا اس خاندان سے جوڑتے ہو جس کے قائم کرنے کی لوگ بات کرتے ہیں وہ ہے نظام مصطفیٰ. رشتہ آپ اس خاندان سے، اور کام یہ کرتے ہو. کیا آپ نے نہیں سنا کہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا باپ کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا. ادھر کس تیرا باپ کون ہے، تیرا ابا کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. کیا عمل چیز، تیرا عمل کیا عمل ہے آپ کو؟ کیا آپ ننگے خاندان نہیں ہو؟ اگر اس خاندان سے ہو تو افسوس تو وہ علماء جو بیٹھے ہیں زمین سے لگ کے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زمین سے لگ کے کوئی بات نہیں کرتے، سب لوگ محفوظ کی بات کرتے ہیں، سب آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں. جس زمین پر موجود ہو کچھ وہاں کا بھی تو تذکرہ کرو کہ لوگ کیسے دینی زندگی زمین پر زندہ رہ کر کے ادا کریں گے. کچھ اور حادثہ بھی بتاؤ، کچھ صراط مستقیم کی بھی بات کرو، سیدھی راہ کی بھی بات کرو. کچھ نہیں ہے. شارٹ کٹ نکل جاتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زمین کی اگر حقیقت ہم کو بولتے لٹکتی ہوئی تلوار کے نیچے بیٹھنا ہے. بس تو ملائی کھانا چاہتے ہیں اور خراش بھی نہ آئے، مولی میں خراش بھی نہ آئے. بہت سخت ہے. کسی انسان کی جان لینا تھی تو بہت سخت ہے. یہ چونٹی کی بلا وجہ جان آپ نہیں لے سکتے. ایک اللہ کے ولی نے وہ شکر خریدی تھی، شکر اتفاق سے اس میں کچھ چونٹیاں تھیں اور لے کے گھر چلے آئے. بیچارے دیکھا نہیں کہ اس میں بہت سی چونٹیاں. جب کھولا تو دیکھ کے رونے لگے. لوگوں نے کہا کیا ہوا حضرت، کیا ہوا، کیا ہوا حضرت؟ کہا کچھ نہیں، میں کیا بتاؤں، میں نے تو صرف شکر خریدی تھی لیکن اب میری وجہ سے اتنی چونٹیاں بے وطن ہو گئیں. دیکھ رہے وہ ایک چونٹی کو بے وطن نہیں کرنا چاہتے اللہ والے. اور جو کپڑا پہن کے فقیر بنتے ہیں اور درویش بنتے ہیں، مہاتما بنتے ہیں، جوگی بنتے ہیں، وہ سن لیں کہ کپڑا پہن کے نہ کوئی فقیر ہوا ہے، نہ جوگی ہوا ہے، نہ درویش ہوا. کچھ نہیں. انسان بن کے کچھ کام کرو، انسان بن کے کچھ کام. وہ چونٹی بے وطن ہو گئی تھی تو رونے لگے اور گئے جہاں سے خریدا تھا وہاں چونٹیوں پر لے جا کے چھوڑ دیا. اور میں میڈیا کو کیا کہوں صاحب، کیا روزی روٹی کا بندوبست انہوں نے کیا ہے. بس سچ ہو کہ جھوٹ ہوا ہے چلے جاؤ اور ملائی کھائے جاؤ. آپ صرف حکمرانوں کی واہ واہ کے لیے نہیں ہیں، اپنی رعایا کا بھی خیال کرو کہ ان کے حقوق کو کون اجاگر کرے گا. آپ کا حال اگر سب بک جائیں گے تو رعایا کدھر دیکھے گی، کدھر جائے گی. یہ آخری دورہ تھا جو عدلیہ پہ ڈالا گیا، اس کو بھی مفلوج کر دو. پھر جو بن میں ایسا کرو، خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی سزا تجویز کرو، خود ہی قید کرو، خود ہی آزاد کرو. حکمراں بھی ہو جاؤ، جج بھی ہو جاؤ، جوری بھی ہو جاؤ، منصف بھی ہو جاؤ، جج بھی سے. ایک ہی آدمی سب نہیں ہوتا، سب الگ الگ. تو وہ چونٹی کو بے وطن کرنا نہیں چاہتے. میں اپنے بچپن میں جب کچھ نظمیں پڑھتا تھا تو بعض جگہ کھڑے ہو کر کے سوچتا رہتا تھا یا اللہ کس درد سے اس کو لکھا گیا. ایک پرندے کی زبان سے کوئی شاعر کہتا ہے، شاعر کبھی کبھی جو ہے خود بات نہیں کرتا کسی پرندے سے کہ حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اور بہتر ہے کہ پردے کی بات پردے میں کہا جائے. ٹھیک ہے، کوئی پرندے کے حوالے سے بات کر رہا ہے. یہ پرندہ کیا کہتا ہے اگر آپ نے اس کا آشیانہ اجاڑ دیا تو؟ پرندہ کہتا ہے بہت سے تنکے چنے تھے ہم سے، بہت سے تنکے چنے تھے ہم نے، نہ مجھ سے صیاد تو خفا ہو، قفس میں مر بھی جاؤں گا میں، نظر سے آشیانے. اپنے آشیانے سے سب کو محبت ہے. کیا محبت کی صنعت مانگتے ہو بابا؟ تم کیا سمجھو گے؟ کیا ایک پرندے کو بھی اپنے آشیانے سے محبت ہے تو اپنے وطن سے لوگوں کو محبت نہیں ہوگی؟ کیا صنعت مانگتے ہو؟ تو کیسے محب وطن ہو بابا؟ پرندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں آشیانے سے پکڑ کے پنجرے میں رکھ دیا، اگر یہ پنجرے میں مرا بھی تو میرا منہ آشیانے کی طرف ہے، مر کے بھی نہیں بھولوں گا. آپ صنعت مانگ رہے ہو کہ یہ صنعت نہ ہو. آپ کون ہوتے ہو صنعت مانگ؟ بڑی بہادری دکھا رہے ہیں حکمران لوگ. 4 دن کی سلطنت پر اتنی کمکنت، اتنا غرور، اتنا استکبار، اتنی ڈکٹیٹرشپ، اتنی منمانی، اتنی لنکرانی کہ ہمارے جیسا کون؟ انا للہ. صرف 4 دن کی بات. وہی چاندنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا پا. وہی دن ہمیشہ کے لیے دن نہیں، پھر رات ہے. وہی رات ہمیشہ کے لیے رات نہیں، پھر دن ہے. یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہیں. انسانیت کا احترام کرو. تو اب سن لیا آپ نے حدیث، یہ گردن پھیلا نہیں سکتے ہو کسی مومن، گردن مارنا تو درکنار. اور جو بہت زیادہ جذباتی گفتگو کر رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ جذباتی گفتگو مت کرو بابا، بہت زیادہ. ہمیں آگے وکل عباد التی یقول التی ہی احسن، اچھی بات کرو. ہاں کوئی بہت جذبات میں بات کر رہا ہے آپ سے
اور آپ کے اندر تاب ضبط نہیں ہے تو اس کے جذبات کے جواب آپ جذبات میں دے سکتے ہو، لیکن بلا وجہ جذباتی گفتگو کرو، اس لیے کہ جیسے کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ اجازت دیا ہے ہمارے یہاں، کوئی بہت زیادہ جذباتی گفتگو آپ وہاں کر سکتے ہو، لیکن بلا وجہ جذباتی گفتگو ایسی گفتگو کرو کہ اس سے دشمن بھی اثر. ایک حدیث ہو گئی. دوسری ایک حدیث سن لیجیے. معاذ بن انس سے ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حبوا سے جمعہ کے دن، جبکہ امام خطبہ دے رہا، حبوا سے منع فرمایا. یہ لفظ ایسا ہے کہ آدمی چکر میں پڑ جائے کہ حبوا کیا ہے. حبوا اکڑو بیٹھنے کو کہتے ہیں. اکڑو یعنی دونوں پاؤں اٹھا کر کے ہاتھ رکھ کر کے پیٹ سے ملا کے ہاتھ سے پکڑ لیا جاتا ہے. اس میں آرام بہت ملتا ہے، آدمی کو نیند آ جاتی ہے. کہا جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو حبوا مت کرنا، ورنہ خطبہ سنتے سنتے آپ سو جاؤ گے. حبوا مت کرنا. دیکھا، خطبہ آپ کو جمعہ کا سننا ہی ہے، تو ایسی بیٹھک بھی نہ بیٹھو جس میں آسانی سے نیند آ جاتی ہے. اور یہاں تو جوان آدمی مسجد کی دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. دیکھا ہوگا بوڑھا بیٹھ جا بیٹھا رہتا ہے یہ اپنی کمر سیدھی کر رہا ہے، لیکن جوان بیٹھتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسا جوان ہے. عبداللہ ابن عمر سے ہے، یہ تیسری حدیث ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ناس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول من مجلسہ ذالک. جب کسی کو کسی جگہ بیٹھ کے نیند آ رہی ہو، جب سمجھ میں کچھ خطبہ نہیں آتا تو لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے. کہا کہ جب نیند آتی ہو تو ذرا اس جگہ سے اٹھ کے کہیں الگ بیٹھ جاؤ. جب اٹھ کے بیٹھو کہ نیند غائب ہو جائے. یہ نیند دور کرنے کے ذریعے بتایا. کہیں بیٹھ کے آپ کو نیند آ رہی ہے جمعہ کے دن جمعہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے آدمی کی طبیعت ہے تو اس جگہ سے اٹھ کے کہیں دوسری جگہ بیٹھ جاؤ. جب چلو گے تو نیند خود بخود آئے گی. کیا یہ تمام کیا ہے حضور نے. یہ دوسری فصل اسی تیسری حدیث پر ختم ہوئی ہے. اللہ پاک تمام امت کو علم سیکھنے کا شعور عطا فرمائے. دینی علوم جو آدمی کو آدمی بناتے ہیں، انسان کو سیکھنے کا سب کو شعور بخشے. پھر اللہ اپنے اچھوں کے صدقے اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا کرے. اور وہ بندگان مخلصین جن کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے چن لیا، ان کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ دے، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.